ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر جمیل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں طاہر جمیل ٹی وی۔ وصال یار کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے وصال یار کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا جناب میر تقی میر کا۔ اگر آپ نے کسی وجہ سے وہ پروگرام مس کر دیا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آج کے وصال یار میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بھی اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں، اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام جسے آپ نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا، لیکن ان کی ذاتی زندگی، ان کی شاعری زندگی جن کے بارے میں آپ کو آگاہی نہیں ہے، وہ میں آپ کو آگاہی دینا چاہ رہا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو کہ 1796 میں آگرہ میں پیدا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ابھی 4 سال کی عمر میں پہنچے ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضور کے سپرد ہوا۔ آپ کے چچا جن کا نام نصر اللہ بیگ تھا، وہ آپ کی پرورش 9 سال کی عمر تک ہی کر پائے، اور وہ بھی اپنی خالق حقیقی سے جانے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے شاعری شروع کر دی۔ 13 سال کی عمر میں ہی آپ کی شادی ہو گئی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کا نام امراؤ بیگم تھا۔ آپ کے سسر الہی بشک جو کہ ایک صوفی بزرگ تھے اور شاعر بھی تھے، ان کے زیر سایہ اور ساتھ ساتھ دینی مدرسہ جو کہ مولوی معظم صاحب چلا رہے تھے، وہاں آپ کی تعلیم، ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں سے حاصل کی، اور شعر و سخن کا شوق بھی آپ کو وہیں سے ہو لیا۔ شادی کے فوراً بعد آپ نے آگرہ چھوڑا اور دہلی کی طرف ہجرت کی۔ دہلی میں ایک کرائے کے مکان میں جا کر مکین ہوئے۔ وہ کرائے کا مکان مسجد کے ساتھ منسلک تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہے، اور وہ اپنا کوئی مکان نہ بنا سکے اپنی عمر میں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو شاعری کا، کتابیں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہاں اس وقت ایک شخص ہوا کرتا تھا جو کتابیں کرائے پر دیتا تھا۔ آپ دہلی میں اسی سے کتابیں کرائے پر لاتے اور پڑھنے کے بعد واپس کر دیا کرتے تھے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ مرزا اسد اللہ خان نے شاعری میں نظم، قصیدے اور نثر پہ کام کیا۔ آپ نے خطوط کو ایک نئی جدت دی۔ اردو کی زبان میں جو ظاہری طور پر رکھ رکھاؤ ان سے بالا تار ہو کر آسان خطوط سے روشناس کرایا۔ آپ کے لکھے گئے خط اس طرح تصور کیے جاتے تھے جیسے آپ اپنے قریب بیٹھے کسی شخص سے ہم کلام ہوں۔ آج ہم بات بات میں کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جناب اسد اللہ خان غالب نے کہا تھا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دوسرے شعراء حضرات کی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی قسم پرسی کی زندگی گزاری۔ غربت، تنگ دستی، افلاس نے ان کے گھر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ مرزا اسد اللہ خان کا پہلا وظیفہ نواب احمد بخش نے 50 روپے مقرر کیا تھا ماہوار۔ وہی واحد وظیفہ ہی ان کے گزر بسر کا سہارا تھا، مگر بہت جلدی وہ وظیفہ بھی ان سے ختم کر لیا گیا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے ان کے 1857 تک 50 روپے وظیفہ مقرر کیا رکھا۔ بہادر شاہ ظفر آپ کو اپنا استاد سمجھتے تھے۔ دکھ دے کے سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ مرزا اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ میری قسمت میں غم مگر اتنا تھا، دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب شراب نوشی بھی کرتے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب سے جب کسی انگریز ڈکٹیٹر نے پوچھا تھا
کہ آپ مسلمان ہو تو مرزا اسد اللہ خان نے ایک حیرت انگیز جواب دیا تھا کہ میں آدھا مسلمان ہوں، میں شراب نوشی تو کرتا ہوں لیکن میں سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ اور آگے ایک جگہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی، اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 4 قصیدے بھی لکھے تھے، جن میں سے 2 بہادر شاہ ظفر کے لیے اور 2 حضرت امام حسین کے لیے لکھے گئے تھے۔ 4 مصنفیاں بھی تحریر کی تھی، جن میں باد مخالف، قہر دبا اور چراغ سحر شامل تھے۔ دیوان غالب آپ کا شعری مجموعہ۔ مرزا غالب نے کل 873 خطوط لکھے۔ مرزا غالب کے لیے 1859 میں نواب رامپور نے 100 روپے وظیفہ مقرر کیا تھا، اور وہ وظیفہ تا دم مرگ مرزا غالب کو ملتا رہا۔